السلام علیکم دوستو، دنیا کی چند کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کہانی نہیں سناتی بلکہ قاری کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دی الکیمسٹ بھی ایسی ہی ایک کتاب ہے۔ یہ پہلی بار 1988 میں برازیل میں شائع ہوئی اور آج تک یہ 80 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ یہ ریکارڈ رکھنے والی کتاب ہے جس نے دنیا بھر میں کروڑوں قارئین کو متاثر کیا۔ کہانی بظاہر سادہ ہے لیکن اس میں چھپے سبق زندگی بدل دینے والے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف پاولو کویلو جو برازیل کے مشہور ادیب ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کئی نشیب و فراز دیکھے اور برسوں تک اپنی راہ تلاش کرتے رہے۔ انہی تجربات کو انہوں نے سینٹیاگو نامی ایک چرواہے کی کہانی میں سمو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کا ہر صفحہ محض فکشن نہیں لگتا بلکہ ایک ذاتی اور روحانی تجربہ محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے مصنف خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر زندگی کے راز بیان کر رہے ہوں۔ دی الکیمسٹ کا مرکزی خیال خواب ہے۔ مصنف اسے پرسنل لیجنڈ کہتے ہیں، یعنی ہر انسان کی ایک مخصوص منزل ہے، ایک خواب ہے جس کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ خواب تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، لیکن اگر ہم دل کی آواز سنیں تو پوری کائنات ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مصنف لکھتا ہے، When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان چرواہا، اس کا نام ہے سینٹیاگو۔ وہ اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی بظاہر بہت سادہ ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ سفر کرتا ہے، کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے اور آزادی سے جیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی ہے، ایسی بے چینی جو بتاتی ہے کہ زندگی میں کچھ اور بھی ہے۔ ایک رات وہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ خواب بار بار آتا ہے۔ اس میں وہ دیکھتا ہے کہ مصر کے پیرامڈز کے پاس کہیں خزانہ دفن ہے۔ سینٹیاگو اس خواب کو محض اتفاق نہیں سمجھتا، وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ ایک اشارہ ہے جو اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہاں سے اس کی جستجو شروع ہوتی ہے، خواب سے حقیقت تک کا پہلا قدم، کیونکہ ڈریمز آر دا لینگویج آف گاڈ۔ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے وہ ایک جپسی عورت کے پاس جاتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ خزانہ حقیقتاً مصر میں ہے۔ پھر وہ ایک بوڑھے بادشاہ سے ملتا ہے۔ بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ ہر شخص ایک خواب دیکھتا ہے، لیکن جو اپنے خواب کی پیروی کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سینٹیاگو اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرتا ہے صرف ایک خواب کی خاطر۔ وہ بحیرہ روم عبور کرتا ہے اور افریقہ پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں قسمت کا پہلا وار ہوتا ہے۔ ایک آدمی اسے دھوکا دیتا ہے، اس کا سارا پیسہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اب وہ تنہا ہے، غریب ہے، کسی کو نہیں جانتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اکثر انسان ہار مان لیتے ہیں، لیکن سینٹیاگو کے لیے یہ ایک نیا سبق ہے، نیور گیو اپ۔ مایوسی کے باوجود سینٹیاگو ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ایک شیشے کے تاجر کے ساتھ کام شروع کرتا ہے۔ یہاں وہ محنت اور صبر کی قدر سیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تاجر خواب تو رکھتا ہے لیکن خوف کے باعث کبھی پورا نہیں کرتا۔ سینٹیاگو کو احساس ہوتا ہے اگر خواب دیکھو تو اس کا پیچھا کرنا ضروری ہے، ورنہ خواب آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ یہاں اس کی سوچ پختہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ خواب قربانی مانگتے ہیں اور صبر بھی۔ The secret of life is to fall 7 times to get up 8 times۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد سینٹیاگو کچھ پیسے بچا لیتا ہے۔ اب اس کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک راستہ واپسی کا جہاں وہ دوبارہ اپنی پرانی زندگی جی سکتا ہے، دوسرا راستہ ہے آگے بڑھنے کا جہاں اس کا خواب مصر کے پیرامڈز کے قریب منتظر ہے۔ وہ دل کی آواز کو سنتا ہے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہی فیصلہ اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ سینٹیاگو ایک کاروان کے ساتھ
صحرا میں داخل ہوتا ہے۔ ریت کے ٹیلے دور تک پھیلے ہوئے ہیں، گرمی بے رحم ہے اور خاموشی خوف پیدا کرتی ہے، لیکن یہ سفر صرف جسمانی نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ صحرا بھی ایک کتاب ہے، اس کی ہر خاموشی، ہر آندھی، ہر ستارہ ایک راز چھپائے ہوئے۔ کاروان کے ہر فرد کے اپنے خواب ہیں، کسی کو دولت چاہیے تو کسی کو عشق، اور سینٹیاگو کو خزانہ۔ یہ سفر اسے بتاتا ہے کہ سب خواب ایک ہی دھاگے میں بندھے ہیں۔ کاروان میں سینٹیاگو کی ملاقات ایک انگریز سے ہوتی ہے۔ یہ انگریز الکیمی کا طالب علم، وہ یقین رکھتا ہے کہ کائنات کے ہر راز کو کتابوں میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس بھاری بھاری کتابیں ہیں، وہ رات بھر پڑھتا رہتا ہے اور سینٹیاگو کو الکیمسٹس کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن سینٹیاگو محسوس کرتا ہے کہ صرف کتابیں کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھار سچائی فطرت میں چھپی ہوتی ہے، سورج میں، ہوا میں، ریت کی سرسراہٹ میں۔ یہاں وہ ایک اور سبق سیکھتا ہے، علم صرف لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ مشاہدے اور تجربے میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے اس کی سوچ مزید وسیع ہو جاتی ہے۔ کاروان آگے بڑھتا ہے، راستے میں جنگ کی خبریں آتی ہیں، لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن صحرا اپنی خاموش زبان میں کہتا ہے، خوف انسان کو جکڑ لیتا ہے، اگر خواب پانا ہے تو خوف پر قابو پانا سیکھو۔ سینٹیاگو کی دل کی آواز سننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا ہر لمحہ اس سے بات کر رہا ہے، کبھی کسی شگون کے ذریعے، کبھی کسی اشارے سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی جرنی اندرونی ہو جاتی ہے۔ اب وہ صرف خزانے کے لیے نہیں چل رہا بلکہ اپنی روح کے لیے بھی چل رہا ہے۔ Listen to your heart, it knows all things۔ کاروان بالآخر اویسس پہنچتا ہے، ریت کے سمندر ہیں، یہ سبز جزیرہ ایک معجزہ لگتا ہے، کھجوریں جھومتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، یہاں زندگی کی رونق ہے، لیکن سکون کے ساتھ سازشیں بھی ہیں۔ سینٹیاگو پہلی بار اپنی بصیرت آزمانا شروع کرتا ہے، وہ اشاروں کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، آسمان پر پرندوں کی پرواز میں، ریت کی حرکت میں، اور وہ دشمن کے حملے کی پیش گوئی کرتا ہے۔ لوگ پہلے ہنستے ہیں، پھر حیران رہ جاتے ہیں جب پیش گوئی درست نکلتی ہے۔ یہ لمحہ سینٹیاگو کو بدل دیتا ہے، اب وہ جانتا ہے کہ کائنات کی زبان پڑھ سکتا ہے، through which the universe speaks to those who listen۔ یہ محض ایک خواب نہیں، یہ ایک مقدر ہے۔ اسی اویسس میں وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے، نام ہے فاطمہ، صحرا کی طرح پرسکون، چشمے کی طرح شفاف۔ سینٹیاگو پہلی نظر میں اسے دل دے بیٹھتا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اسے لگتا ہے شاید خزانہ یہی ہے، لیکن فاطمہ اسے یاد دلاتی ہے، خواب ادھورے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ وہ کہتی ہے، اگر محبت سچی ہوئی تو خواب پورے کرنے کے بعد بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ محبت سینٹیاگو کو مضبوط بناتی ہے، کمزور نہیں۔ اب اس کے پاس ایک اور محرک ہے، ایک خزانہ ریت کے نیچے اور ایک خزانہ دل کے اندر۔ اویسس میں ہی سینٹیاگو کی ملاقات اس شخصیت سے ہوتی ہے جس کا ذکر وہ سنتے آیا تھا، دی الکیمسٹ، ایک پر اسرار بزرگ جس کی آنکھوں میں صدیوں کی حکمت جھلکتی ہے۔ وہ سینٹیاگو کو پہچان لیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہی لڑکا ہے وہ جو اپنی پرسنل لیجنڈ کے پیچھے بھاگا ہے۔ الکیمسٹ اسے سکھاتا ہے، خزانہ صرف سونا یا جواہر نہیں، اصل خزانہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچان لے۔ وہ اسے صحرا کی، ہوا کی اور آگ کی زبان سمجھاتا ہے۔ یہاں سینٹیاگو کا سفر اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ کائنات کی سچائی لفظوں میں نہیں، تجربے میں چھپی ہے۔ When we try to become better, everything around us also becomes better۔ الکیمسٹ سینٹیاگو کو صحرا کے بیچ لے جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے، اگر تم واقعی خواب کے قابل ہو تو کائنات تمہاری مدد کرے گی، لیکن یہ مدد تب ملے گی جب تم اپنے خوف کو شکست دو گے۔ یہاں سینٹیاگو کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اپنی طاقت دکھاؤ، ہوا میں بدل جاؤ، ریت میں ضم ہو جاؤ۔ یہ لمحہ اس کے لیے ناممکن سا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے دل سے بات کرتا ہے۔ وہ صحرا، ہوا اور سورج کو پکار کر کہتا ہے، سب ایک ہی خالق کی تخلیق ہیں۔ اسی وقت ہوا چلتی ہے،
रेत उड़ती है, लोग हैरान रह जाते हैं। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। सैंटियागो को कायनात की ज़बान आ गई है। इस इम्तिहान के बाद सैंटियागो अपनी मंजिल के और करीब आ जाता है। वो पिरामिड्स तक पहुंचता है। रात का सुकूत है, चांद की रोशनी में पत्थर चमक रहे हैं। ये वो लम्हा है जिसका ख्वाब वो बार बार देखता है। वो रोता है, शुक्र अदा करता है और खजाना खोदने लगता है। लेकिन तकदीर का खेल कुछ और है। अचानक एक जानिब से चोर आ जाते हैं और उसे मारते हैं। उसका सारा सामान छीन लिया जाता है। सैंटियागो जख्मी पड़ा रहता है। ये लम्हा उसके लिए कड़वा है, लेकिन उसी लम्हे राज खुलता है जब चोर हंसते हुए उसे कहते हैं, हम भी कभी एक ख्वाब देखते थे कि स्पेन के एक चर्च में एक पुराना सा दरख्त है, उसके नीचे खजाना दफन है। लेकिन ख्वाब तो बस ख्वाब होते हैं। सैंटियागो के दिल में बिजली चमकती है। वो समझ जाता है खजाना हमेशा से वहीं था जहां से सफर शुरू हुआ था, उस चर्च में जहां वो पहली बार ख्वाब देखा था। सफर ने उसे वहीं वापस पहुंचाया, लेकिन अब वो एक और इंसान है। उसे अंदाजा होता है कि खजाना सिर्फ सोना नहीं, असल खजाना वो तजर्बा है, वो मोहब्बत और वो हिकमत जो वो सफर में हासिल कर चुका है। दोस्तों, अब जब हम द अल्केमिस्ट का सफर मुकम्मल करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जिसने ख्वाब देखने की हिम्मत की। सैंटियागो ने खजाने तक पहुंचकर समझ लिया कि सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो जमीन में छुपा हुआ है, बल्कि सबसे कीमती खजाना वो तजर्बात हैं जो उसने सफर के दौरान हासिल किए। वो मोहब्बत, दोस्ती, हिम्मत, सब्र और वो खुद शनासाई की कीमत समझ गया। हर रुकावट, हर धोखा, हर मायूसी उसे एक नया सबक देती रही। अब वो जानता है कि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपने दिल की आवाज़ सुने और ख्वाब के लिए हर कदम हौसले से उठाए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और ख्वाब तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं। सहरा आएगा, रुकावटें आएंगी, मगर हिम्मत और सब्र के साथ हर मंजिल हासिल की जा सकती। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि असल खजाना हमेशा हमारे अंदर छुपा होता है और ख्वाब के पीछे भागना ही इंसान की हकीकी कामयाबी है। आखिर में मुसन्निफ हमें एक ही सबक देता है, फॉलो योर ड्रीम, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। ये किताब हमें उम्मीद देती है, हिम्मत देती है और यकीन दिलाती है कि अगर नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात मददगार बन जाती है। शुक्रिया।